الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب حارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گناہ و قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق حضور اقدس علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کے مقام رفیع، آپ کی شان و عظمت، آپ کی اتباع اور آپ کی محبت کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات نے گوشتہ کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن وقتی طور پر قومی اور بین الاقوامی اور بین المذاہب اعتبار سے کئی موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ حالات حاضرہ کے تناظر میں اور قومی اور بین الاقوامی معاملات کے تناظر میں اور بین المذاہب معاملات کے تناظر میں آپ لوگوں کا پالا اگر کسی شخص سے پڑھے تو آپ کے علم میں کتاب و سنت کے حوالے سے جو ارشادات عالیہ ہم کو موجود ہونا چاہیے. حالیہ ایام کے اندر کرسمس کا فنکشن ہوا، اس کے اندر جہاں پر مسیحی برادری نے کرسمس کے کاٹے چرچوں کے اندر جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا، بعض ناقابل اندیش مسلمانوں نے بھی یہی کام کیے. ایک عرصے سے ہمارے ملک کے اندر یہ معاملات اپنے پورے عروج کے اوپر نظر آتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مساجد کا معاملہ ہو، مراکز کا معاملہ ہو، مدارس کا معاملہ ہو، ان کے لیے بڑے سخت قوانین کا اجرا کیا جاتا ہے. سی ٹی ڈی کی رپورٹیں مرتب کی جاتی ہیں، انٹیلیجنس بیورو حرکت میں آ جاتا ہے، ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی ہیں.
جس مرکز کے اندر 1000-2000 نمازی موجود ہو، وہاں پر سرویلنس اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اس مرکز کے اندر بھی 15-20 سینئر اہلکار مختلف اداروں کے موجود ہوتے ہیں جو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے چرچوں کا، جہاں تک تعلق ہے مشنری معاملات کا، جہاں تک تعلق ہے مسیحیوں کی ایکٹیویٹی کا، تو ان کو پورے شد و وقت کے ساتھ سپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد گریڈ کالج اور ایف سی کالج حکومتی تحویل میں ایک پالیسی کے تحت چلے گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی، لیکن 2002 کے اندر گریڈ کالج کو بھی چرچ کو دے دیا گیا، ایف سی کالج کو بھی چرچ کو دے دیا گیا، حالیہ ایام کے اندر راولپنڈی کے اندر گولڈن کالج کو بھی چرچ کے حوالے کر دیا گیا۔ سینٹ اینتھنی کیتھیڈرل، کوئین میری، یہ تمام کے تمام ادارے بڑی شدت کے ساتھ اپنے مشنری کاموں کے اندر مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجتے ہوئے تردد کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن جب کیتھیڈرل میں بچے کو داخل کروانے کی باری آئے، سینٹ اینتھنی کے اندر بچے کو داخل کروانے کی باری آئے، کوئین میری کے اندر بچے کو داخل کروانے کی باری آئے، یا گریڈ کالج کے اندر بچی کو داخل کروانے کی باری آئے، تو بڑے زور و شور سے سفارشیں ڈلوا کر یہاں پر داخل کروایا جاتا ہے۔ مساجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والا منڈا، مساجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھنے والا لڑکا، وہ مسیتر ہے، وہ ملا ہے، وہ بیکورڈ ہے، کیتھیڈرل اور سینٹ اینتھنی سے پڑھنے والا روشن خیال ہے، برائٹ مائنڈڈ ہے، کنٹمپریری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے سبق اگر حاصل کیا کائنات کے اسرار و رموز کے حوالے سے، تحریک کائنات کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کائنات میں سب سے بڑی حقیقت جس سے اشیاء مارد وجود میں آتی ہیں، جس سے نئی نئی تحریکات کا تنوع نظر آتا ہے، جس سے بالا دست زیر دست اور زیر دست بالا دست نظر آتے ہیں، مریض شفا یاب اور شفا یاب مریض نظر آتے ہیں، حاکم فقیر بنتے ہوئے فقیر حاکم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کن ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایف ایس سی کے امتحان پڑھنے کے دوران، ایف ایس سی کے امتحان دینے کے دوران اس چیز سے پالا پڑا کہ چرچ سکولوں سے پڑھنے والے مسلمان طلبہ کو اس حقیقت کا علم تو نہ تھا کہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ کائنات کے اندر کن فیکون چل رہا ہے، لیکن ان کے علم میں یہ بات موجود تھی، لیٹ اٹ بی لائٹ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو جب اندھیروں سے باہر نکالنا چاہا تو لیٹ اٹ بی لائٹ کے الفاظ کہے، گویا کہ ببلیکل حقیقتوں کا علم تو تھا لیکن قرآنی حقیقتوں کا کوئی بھی علم نہ تھا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کا تعارف تو تھا، نیو ٹیسٹمنٹ کے صحیفوں کا تعارف تو تھا، لیکن قرآن مجید کے پاروں کا تعارف نہیں تھا، قرآن مجید کی صورتوں کا تعارف نہیں تھا، قرآن مجید کے زیر زبر اور اس کے رموز و کاف کا تعارف نہیں تھا۔ ان کے والدین مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو کسی قاری کے پاس نہیں پڑھایا،
کسی مسجد میں نہیں بھیجا، کسی مکتب اور کسی مدرسے میں نہیں بھیجا، بلکہ اپنے بچوں کو جب بھیجنے کی باری آئی تو چرچ اسکول میں بھیجا۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی باری آئی، او لیولز کو اے لیولز کو ان کے لیے پسند کر لیا۔ حضرات گرامی کا یہ او لیول کرنے والے لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ یہ لیولز کرنے والے لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ کوئی کینیڈا کا امیگرینٹ بن جاتا ہے، کوئی برطانیہ کا امیگرینٹ بن جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا کا امیگرینٹ بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی اگر کوئی انجینئر بن کر وہاں پر جاب کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن کے وہاں پر جاب کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کر وہاں پر جاب کر رہا ہے، کوئی ایم بی اے فائنانس کرنے کے بعد وہاں پر کسی تجارتی کمپنی کے اندر جہاں پہ جاب کر رہا ہے، یہ لاکھوں ڈالر کمانے والے لوگ اپنے وطن واپس نہیں آتے، ان کی نسلیں بھی وہیں پر آباد ہو جاتی ہیں۔ ان کے والدین کے جنازے اگر پاکستان میں اٹھے تو حضرات گرامی قدر کالوں کے اوپر اپنے بہن بھائیوں سے تعزیت تو کر لی جاتی ہے، لیکن والدین کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، اور والدین کی موت سے عبرت کا سامان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سامان عبرت کو اکٹھا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر ایسے موقعوں کے اوپر شمعوں کو جلا کر، قندیلوں کو جلا کر اور موم بتیوں کو جلا کر اور پھولوں کے بوکے کو ادھر ادھر پہنچا کر والدین سے اپنی عقیدت کا اظہار مکمل کر لیا جاتا ہے۔ والدین کی برسیوں کے موقع پر کارڈوں کو بچھا کر، پھولوں کو اٹھا کر اور موم بتیوں کو جلا کر ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر لیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضرت رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اکابر صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، ائمہ دین کے رویے کیا تھے، ائمہ محدثین کیا چاہتے تھے، اس بارے میں ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں، ان چند اسکولوں کے ذریعے ایمانیات کے جنازے اٹھ رہے ہیں، سیکولر الہاد جو ہے وہ معاشرے کے اندر پروموٹ ہو رہا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتلانے والا۔ حضرات گرامی قدر یہ حالت ہے مسلمان ملکوں کی، اور یورپ کی حالت کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر معاملات بالکل آپ کو الٹ نظر آئیں گے۔ وہاں پر چرچ بک رہے ہیں، وہاں پر پادریوں کا تسلط معاشرے کے اندر گر رہا ہے، وہاں پر بائبل کی تعلیمات سے روگردانی کو کیا جا رہا ہے، وہاں پر لادینیت کے لمبردار گیز اور لیسبین رائٹس کے چکروں کے اندر معاشرے کے اندر فحاشی اور یانی کے لمبردار بن رہے ہیں، وہاں پر نیا ہی ایک تہذیب ہے، وہاں پر نیا ہی تمدن ہے، اور جن کو سکون نہیں ملتا، جن کو امن نہیں ملتا، جن کو چین نہیں ملتا، جن کو آئسولیشن کی بیماری لگ جاتی ہے، جن کو تنہائی کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، حضرات گرامی قدر ان کو سکون اگر ملتا ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں ملتا ہے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے ملتا ہے، حدیث طیبہ کے ذریعے ملتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی مساجد کے اندر جمعے کے دن بڑی تعداد کے اندر انگریز جو ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی خواتین جو ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے لیے زندگی کے نئے سفر کا انتخاب کر لیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور ایسی تاریخ نے ہمیں یہ واقعات بھی دکھلائے ہیں کہ ایک عورت ہے جو امریکہ کے اندر پیدا ہوتی ہے، مریم جمیلہ اس کا نام ہے، امن نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، ہلکا بگوش اسلام ہوتی ہے، امریکہ کی تہذیب سے اس کو جو ہے پھر بھی قرار نہیں آتا، سید مودودی کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، حق و کتابت ہوتی ہے، پاکستان کے اندر آ کر آباد ہو جاتی ہے، یہیں پر پاکستانی کے ساتھ شادی کو کر لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد اس نے امریکہ جانے کی کوشش نہیں کی، اس نے واپس پلٹ کر امریکہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرات گرامی قدر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ امریکہ کی تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہی ہے۔ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، لا الہ الا اللہ کی چھاؤں کے نیچے ملے گا، محمد رسول اللہ کی چھتری کے نیچے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر جیروم وین کلیورن جیسے لوگ قرآن مجید کے اوپر تنقیدی مطالعہ کرتے کرتے حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کے اسیر بن جاتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ایام گزشتہ میں جو بھی ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد زندگی کے ایام میں گزریں گے تو حضرت رسول اللہ کی غلامی کے اندر گزریں گے۔
حضرات گرامی قدر، وہاں پر ڈاکٹر ولیم روونز جو آرچ بشپ آف کینٹربری ہے اور پروٹسٹنٹ چرچ کا سب سے بڑا رہنما ہے، وہ اپنے مکتب اور مدرسے کے اندر یہ بات کہتا ہے انگلستان کے مسائل انگلش قانون سے حل نہیں ہو سکتے، انگلستان کے مسائل اگر حل ہوں گے محمد کریم کی شریعت کے نفاذ سے حل ہوں گے۔ ایک طرف وہ ہے، وہ کلچر ہے جہاں پہ پڑھا لکھا دانشور جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی امامت کو سمجھ رہا ہے، ان کی قیادت کو سمجھ رہا ہے، ان کی رسالت کو سمجھ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہی کے اندر سے ایک مورخ مائیکل ہارٹ اٹھتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے، وہ دنیا مادیت کا بھی امام ہے، وہ فرد کا بھی امام ہے، اور اجتماع کا بھی امام ہے، وہ ریاست کا بھی امام ہے، اور سیاست کا بھی امام ہے، وہ امن کا بھی امام ہے، وہ جہاد کا بھی امام ہے، وہ چھوٹوں کا بھی امام ہے اور بڑوں کا بھی امام ہے، وہ ارواح کا بھی امام ہے اور اجساد کا بھی امام ہے، وہ عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر ان کی تحریریں اور ان کی تقریریں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ زمین کو امن نہیں مل سکتا، زمین کے سینے کے اوپر قرار نہیں آ سکتا، زمین کے اوپر بہار نہیں آ سکتی، زمین کے اوپر بہار اگر آئے گی کالی کملی والے کے قانون سے آئے گی۔ اور حضرات گرامی قدر، انہی کی تائید کے اندر ہندوستان سے پنڈت ہری چند اٹھتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے، آپ کی امامت کو نہیں مانتے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، وہ آپ کی سیرت کے مطالعے کے بعد اور آپ کے افکار کے مطالعے کے بعد اور آپ کے ارشادات عالیہ کے مطالعے کے بعد اور آپ کی حدیث طیبہ کے مطالعے کے بعد اور آپ کی سنت مطہرہ کے مطالعے کے بعد اور آپ کی چار ڈھال اور گفتار رفتار کے مطالعے کے بعد اور آپ کی سیرت و کردار کے مطالعے کے بعد اور آپ کی جلوت و حلوت کے مطالعے کے بعد اور آپ کی زندگی کے اوقات کے مطالعے کے بعد اور آپ کے امن اور آپ کے مذاکرات کے مطالعے کے بعد اور آپ کے سیرت و کردار اور آپ کی زندگی کے تدبر کے مطالعے کے بعد، حضرات گرامی قدر، مجھے ابھی تک یاد ہے انٹرنیٹ کے اوپر کیس ویسٹرن یونیورسٹی کے ایک اسکالر کے ساتھ میری گفتگو کئی برس قبل ہوئی، وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ کیس ویسٹرن یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا مسلمان ہوا تو کیوں ہوا، اس کے الفاظ کہے میں نے حضرت رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کے تدبر کا مطالعہ کیا، ان کی جہاد کا مطالعہ کیا، ان کی پولیٹیکل پاور کا مطالعہ کیا، میں سمجھ گیا زمین کے اوپر اتنا بڑا انقلاب کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا انقلاب کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً پروردگار عالم کا رسول ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً پروردگار عالم کا نبی ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو اٹھانے والا ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغاموں کو پہنچانے والا ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً روشنی کا نور ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً مینارہ نور ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً انسانیت کا مقتدا ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً فخر انسانیت ہے، یہ انقلاب لانے والا یقیناً سید البشر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حضور کی زلف کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی رنائی کو دیکھ کر، آپ کی پلکوں کی زیبائی کو دیکھ کر، آپ کے روح زیبا کو دیکھ کر، آپ کے کشادہ سینے کو دیکھ کر، آپ کے مقام رفیع کو دیکھ کر، آپ کی حدیث طیبہ کو دیکھ کر، آپ کی سنت مطہرہ کو دیکھ کر ہلکا پڑوس اسلام ہونے پہ مجبور ہیں۔ دوسری طرف تو ہے جو کیتھیڈرل میں جانے کے بعد، جو سینٹ اینتھنی میں جانے کے بعد، جو کوئن میری میں جانے کے بعد، جو گریٹ کالج میں جانے کے بعد اسلام پہ تبرہ کرتا ہے، حدیث طیبہ میں نقائص کو نکالتا ہے، قرآن مجید کی آیات کے درمیان تضادات کو نکالتا ہے، تیری ساری کی ساری ضربیں اسلام کے کلچر کے اوپر ہے، اسلام کی ثقافت کے اوپر ہیں، اسلام کی سیاست کے اوپر ہیں، اسلام کے جہاد کے اوپر ہیں، اسلام کے نظام کے اوپر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ دارالکفر میں بیٹھ کر حضور کی عظمت کا اعتراف کرنے والے اور تو دارالسلام میں بیٹھ کر حضور کی عظمت کے ساتھ لا تعلقی کو اختیار کرنے والا،
حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، آج کا مسلمان مسیحیوں کے ساتھ اس حد تک گڑبڑ ہو چکا ہے کہ کرسمس کے تہوار کے موقع پر اوروں کی کیا بات کی جائے، جمعیت علماء اسلام کا وفاقی وزیر کیک کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے اور کیک کو کاٹ کر اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے میری وزارت کے پاس مسجدوں کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے، میں مسجدوں میں کسی کام نہیں آ سکتا، میری فنڈنگ ہے گرجا گھروں کے لیے ہے، مندروں کے لیے ہے، گردواروں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور وجہ بصیرت اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، حضرت رسول اللہ کے نظام عالی شان کی عملداری کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، کلمہ طیبہ کی تنفیذ کے لیے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کے اندر، جامع مسجد عمر بن خطاب کے اندر پانی کے بور کو کرنا بھی اس ملک کے اندر مشکل ہو چکا ہے۔ اے ایس پی مجھے کال کر کے یہ بات کہتی ہے کہ آپ کے پانی کے بور کو یاد کیا جائے گا بشرطے کہ مسجد کو بند کر دیا جائے۔ میں نے کہا ابھی کل ہی تم نے کیک کاٹے، ابھی کل ہی تم نے عیسائیوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا، ابھی کل ہی تم نے منارٹیز کے حقوق کا اعلان کیا، اور آج مسلمانوں کی مساجد کے اندر پانی کے بور کو بھی روک رہے ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے؟ تحریک انصاف کا سربراہ عمران خان بھی کرسمس کیک کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسلم لیگ کا سربراہ میاں شہباز اور میاں نواز بھی کرسمس کیک کو کاٹتے ہوئے نظر آتا ہے، اور تو اور کئی مذہبی ملا بھی کرسمس کے تہوار کے اندر جو ہے باقاعدگی سے شرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر ان کے بشیر اور پادری اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر ان فنکشنوں کے اندر کسی کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم قل هو اللہ احد کا پیغام کو ان کو سنا دیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا درس ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، اور کم از کم یہی بات ان کے سامنے کر دی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے جو تھے بھیجے ہوئے محبوب نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر الوہیت والی کوئی بات موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، رد تثلیث کا مقام کیا ہے، رد تثلیث کی گریوٹی کیا ہے، رد تثلیث کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے مضمون کی جو ہے کمیت کی بات نہیں، مضمون کی کیفیت کو بیان کر دیا، مضمون کی کوانٹٹی کی بات نہیں، مضمون کی کوالٹی کو بیان کر دیا۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حضرت رسول اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کو 10 پاروں کا اجر ملتا ہے، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے والے کو 10 پاروں کا اجر ملتا ہے۔ گویا کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ اونگ سے بے نیاز ہے، اللہ نیند سے بے نیاز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سونے والے تھے، تھکنے والے تھے، آرام فرمانے والے تھے، کھانا کھانے والے تھے، مل مسیح مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ بے شک مریم جو تھی وہ صدیقہ عورت تھی، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رب کے رسول تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر بھی ظالم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، میری ذات کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، میرے مقام رفیع کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور حضرت روح القدس کو اور حضرت سیدہ مریم کو پروردگار عالم کا ہمسر کہنے والوں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ لم یکن لہ کفوا احد، وہ کائنات کے اندر کسی کا ہمسر نہیں ہے، کسی کا ہم پلہ نہیں ہے، وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ کائنات میں سب سے بلند بالا ہے، وہ کائنات میں سب سے اونچا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ قدوس ہے، وہ سمیع ہے، وہ خبیر ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر ہے، وہ متصرف
حقیقی بادشاہ ہے، وہ کائنات کے چپے چپے پر، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف فرمانے والا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، وہ کائنات کے پہاڑوں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے ذرات کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے ستاروں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے سیاروں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے اجالوں کو بنانے والا ہے، وہ کائنات کے اندھیروں کو بنانے والا ہے، وہ نیکوکاروں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ شیاطین کو بنانے والا ہے، وہ ہدایت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ظلمات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، ظلمات کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے، وہ صحیفوں کو نازل فرمانے والا ہے، وہ کشتیوں کو چلانے والا ہے، وہ سمندروں پر روا فرمانے والا ہے، وہ بحر بر کا خالق ہے، وہ بحر بر کا مالک ہے، وہ زمینوں کا مالک ہے، وہ آسمانوں کا مالک ہے، وہ عرش بری کا مالک ہے، وہ کرسی کا مالک ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے بلند والا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے جدا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے اونچا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے عرفہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کسی بھی اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ ناموں کے اعتبار سے کوئی اس کا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کہا جو کوئی اللہ ایک پر پڑھتا اس کو 10 بار اجر ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے لگ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا بالواسطہ طور پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج کے دن اس منبر و محراب سے ثمر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کے طوالت دیے بغیر اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے حقوق کے حامی ہیں، اقلیتوں کے ظلم کے مخالف ہیں، اقلیتوں پہ حملے کے مخالف ہیں، اقلیتوں کو محبوس کرنے کے مخالف ہیں، اقلیتوں کو دبانے کے مخالف ہیں، اقلیتوں کا بڑا گھوٹنے کے مخالف ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس بات کو واضح طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہمارے تمہارے درمیان سماجی تعلقات تو ہو سکتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان معاشی اور معاشرتی تعلقات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کی الوہیت کی بات ہوگی، جہاں پر پیغمبر زمان کی رسالت اللہ الخالدہ کی بات ہوگی، رب قدیر کی قسم ہے ہم تمہارے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، ہم تمہارے ہم قدم نہیں ہو سکتے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک یہ اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی، تحریک انصاف کے سربراہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ بات مسلم لیگ کے سربراہ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ بات بلاول بھٹو کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ بات زرداری کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک یہ بات بعض دینی علماء کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک ابلاغ توحید کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کائنات کو لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں پیغام توحید کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے ہم توحید و سنت کے ماننے والے، توحید و سنت کے متوالے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ نقطہ نظر اور ہمارا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل شیء ہے اور مالک کل شیء۔ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اسماء و صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے کلام میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی قدرتوں میں کوئی شریک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تثلیث کا حصہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کا کلمہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول رسولوں میں سے ایک ہیں۔
آپ کی دعوت توحید کی دعوت تھی اور آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کی ذات پر شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کے باغات کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذات کو مسیحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو رد فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مانند ہیں۔ تو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر، آدم علیہ السلام کی ولادت زیادہ مشکل بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت زیادہ مشکل بات ہے؟ جس پروردگار عالم کو پیدا کرنے کے لیے نہ باپ کی ضرورت ہے نہ ماں کی ضرورت ہے، اگر اس نے روٹین سے ہٹ کر ایک اعجاز کے تحت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کون سی چمبے کی بات ہے؟ نجران کے عیسائی پادری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکالمے کے لیے آئے، اپنی بات پہ مصر رہے۔ حضرت رسول اللہ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، الجھے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو کہا اب بات مناظرے سے آگے نکل کر مباہلے میں داخل ہو چکی ہے، آپ ان کو مباہلے کا چاری دیں اور یہ بات ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے علی المرتضیٰ حسن و حسین کو لے کے آتا ہوں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، پھر مباہلے کو کیا جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس میں اللہ کی لعنتوں کو بھیجا جائے گا۔ مسیحی پادریوں نے جب حضرت رسول اللہ کے روح انور کو دیکھا کہ ما وجہ رسول اللہ، ما وجہ رسول اللہ، ما وجہ رسول اللہ کا وجہ کذاب، کہ حضرت رسول اللہ کے چہرہ جو تھا وہ سچے انسان کا چہرہ تھا، ما وجہ رسول اللہ کا وجہ کذاب۔ حضرات گرامی کا جب انہوں نے حسن و حسین کے پر رونق چہروں کو دیکھا اور نقاب کے اندر ملبوس سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو مباہلے سے بھاگ اٹھے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت رسول اللہ کے مباہلے کا مطلب ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج ان کے تہواروں کے اندر شرکت کر کے گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے عرب و عجم کے اندر کہ مسیحیوں کو ان کی عبادت گاہوں کے اندر ان کی عبادت گاہوں سے نہ روکا جائے، ان کو اپنی سروس کو انجام دینے سے نہ روکا جائے، ان کی جائیدادوں کے اوپر جبرن قبضہ نہ کیا جائے، ان کو دبایا نہ جائے، ان کو مٹایا نہ جائے، ان کو جبرن ہلکا پڑوس اسلام نہ بنایا جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ نے پیغام دیا، غیرت کا پیغام دیا، خودداری کا پیغام دیا، حمیت کا پیغام دیا، اللہ نے پیغام دیا، ربوبیت کا پیغام دیا، الوہیت کا پیغام دیا۔ اللہ نے کہا لیکن جہاں تک تعلق ہے میری ذات کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے میری توحید کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے میری وحدانیت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے میری یکتائی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے میری تنہائی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے میری وحدانیت کی بات کا، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے بیٹے کی ولادت کل منا رہے ہیں اور اپنے تئیں اللہ کے بیٹے کی ولادت کے اوپر اور اپنی دانست میں اللہ کے بیٹے کی ولادت کے اوپر کیک کو کاٹ رہے ہیں، اور مسلمان ملا تو بھی اندر اس کیک کے اندر اپنے پنجے کو لگا رہا ہے۔ خان صاحب آپ بھی پنجے کو لگا رہے ہیں، میاں صاحب آپ بھی پنجے کو لگا رہے ہیں، اور سارے ایک طرف ہو جائیں۔ اللہ کا فرمان واضح رہے گا، لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ حضرات گرامی کے جو کسی قوم سے مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مشابہت کو اختیار کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر جو ہے تمام کے تمام معاملات جو ہیں سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ گوادر کے اندر مسلمان پاکستانیوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، جو مچھلی کا شکار کر کے بیچتے تھے آج ان غریبوں سے ان کے رزق کو چھین کر بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کیا جا چکا ہے، احتجاج کرنے والوں کو زد و کوب کیا جا چکا ہے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔
اپنے لوگوں کے منہ سے نوالے کو چھین کر غیروں کو دیا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے، پورا ملک جو ہے وہ گندے پروگراموں کی لپیٹ کے اندر ہے. نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی، فائر ورکس ہوں گے، ڈانس ہوں گے، شرابیں ہوں گی، کباب ہوں گے، اور جناب مسلمان پھر بھی عبداللہ اور عبد الرحمان رہے گا. مسلمان پھر بھی ابو بکر عمر کے نام سے اپنی نسبت کو چھوڑ کے پھر بھی مسلمان رہے گا. مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو غلام محمد کہتا رہے گا. مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو غلام رسول کہتا رہے گا. اور تیری رسول اللہ سے غلامی کس طرح کی ہے؟ تیری ابو بکر عمر سے نسبت کس طرح کی ہے؟ تیری اللہ کے ساتھ غلامی کس طرح کی ہے؟ تو ہر کام کرتا ہے جس میں اللہ کی بغاوت ہے، تو ہر کام کرتا ہے جس میں رسول اللہ کی بغاوت ہے، تو پھر بھی مسلمان ہے، تو پھر بھی عبداللہ اور عبد الرحمان ہے. افسوس کی بات ہے تیری عقل کے اوپر تف ہے. حضرات گرامی قدر، کبھی سٹی ہاؤسنگ کے اندر ڈانس ہے، کبھی بحریہ ٹاؤن کے اندر ڈانس ہے. یہ ٹاؤن کیوں بنائے گئے ہیں؟ یہ ٹاؤن کیا اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہاں ڈانسنگ کلب کیے جائیں، یہاں ڈانسنگ کلب قائم کیے جائیں. یہ ٹاؤن اس لیے بنائے گئے ہیں یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچایا جائے. یہ ٹاؤن اس لیے بنائے گئے ہیں رقص و سرود کی محفلوں کو سجایا جائے. یہ ٹاؤن اس لیے بنائے گئے ہیں شراب کے جاموں کو لڑایا جائے. یہ ٹاؤن اس لیے بنائے گئے ہیں جوئے کو کھیلا جائے. یہ ٹاؤن اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اسلام کو ذبح کیا جائے اور مسلمانوں کے سارے اعمال کو مسجد کے اندر پھینک کر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا جائے. حضرات گرامی قدر، آخری بات یہ ہے، آج کا مسلمان سارے اعمال کو بند کر کے مسجد کو تالا لگانا چاہتا ہے. اور اسلام کا آغاز یہ تھا مسجد نبی سے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں کے قیام کے ساتھ جہاد کے قافلے پوری دنیا میں جاتے تھے. مسجد نبی سے دین نکلتا تھا، پوری دنیا میں پھیلتا تھا. آج پوری دنیا کے معاملات کو جناب مسجد میں کلوز کیا جاتا ہے. وہاں مسجد سے باتیں نکلتی تھی، یہاں مسجد میں آ کے باتوں کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے. آج کی مسجد کو چرچ بنایا جا رہا ہے. چرچ جس کا تعلق نہ ریاست کے ساتھ ہے، نہ سیاست کے ساتھ ہے، نہ تہذیب کے ساتھ ہے، نہ تمدن کے ساتھ ہے، نہ ثقافت کے ساتھ ہے، نہ رسم و رواج کے ساتھ ہے، نہ شادی بیاہ کے ساتھ ہے، نہ لین دین کے ساتھ ہے. آج کی مسجد کو چرچ بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں کی مساجد سے ریاست کی بات بھی ہوگی، سیاست کی بات بھی ہوگی، امن کی بات بھی ہوگی، جہاد کی بات بھی ہوگی، اسوائے رسول کی بات بھی ہوگی، لباس کی بات بھی ہوگی، تہذیب کی بات بھی ہوگی، تمدن کی بات بھی ہوگی، پرداری کی بات بھی ہوگی، شرم و حیا کی بات بھی ہوگی. مسجد سے اللہ کے پیغام کو انشاءاللہ معاشرے کے اندر پھیلا کے چھوڑیں گے اور سیکولر عناصر کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے. حضرات سیکولر عناصر چھوٹے موٹے نہیں ہیں. یہ میاں صاحب، یہ خان صاحب، کیا ان کو بھگانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ میں اتنی ہمت ہے انشاءاللہ کہ آپ سیکولر عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان اللہ.